مذہب کی آڑ لے کر کرپشن کے مینار بنانے والا منافق اعظم۔ میری ایک اپنی ایک ذاتی بچپن سے بڑی اسٹرانگ افیلیشن ہے حضرت داتا علی اجمیری سے، لاہور سے، اور میرے گھر کا نام ہوگا اجمیری ہاؤس۔ اپنی ہی کمپنی کو خیرات دے کر کروڑوں کا ٹیکس بچانے والا بددیانت انسان۔ جو بڑی اہم بات اس میں بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ 17 کروڑ روپے کی انہوں نے خیرات دی ہے۔ وہ خیرات انہوں نے اپنے ہی ادارے کو دے دی۔ جب اپنے ہی ادارے کو دے دی تو وہ فنڈز ان کے تصرف میں ہی رہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس پہ ٹیکس کا استثناء حاصل کیا۔ پاکستان کی غریب عوام کو 4 سال سے ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبا رہا ہے۔ 14 ڈفرنٹ قسم کے ٹیکسز، یعنی کہ 35% جو ہے وہ ٹیکس کا برڈن ہے اور 65% ایکچوئل بجلی کا خرچہ ہے۔ اور اگر آپ کا ماہانہ بل 1000 روپے آ رہا ہے تو اس میں سے 620 روپے موبائل میں سے 620 روپے آپ کی ایکچوئل کمیونیکیشن کاسٹ ہے، آپ کا ایکچوئل بل ہے، اور 380 روپے جو ہے وہ ایکچوئلی برڈن ہے ٹیکس کا بوجھ ہے۔ جبکہ نواز شریف کے لیے منی لانڈرنگ کا اعتراف تو موصوف خود کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم کے سمدھی اپنے 164 کے مجسٹریٹ کے سامنے دیے گئے اس بیان میں شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کا اعتراف کرتے ہیں۔ جعل سازی کے اس ماسٹر کی وجہ سے پاکستان کو اربوں کا جرمانہ ادا کرنا پڑا، جس کی گواہی موٹو گینگ خود بھی دیتا ہے۔ سب سے پہلے ان کی فنانس منسٹری کے بعد پاکستان کو 9 بلین کا جرمانہ پڑا۔ یہاں پر فورینزک اکاؤنٹنٹس آئے آڈیٹر جنرل کے دفتر میں، فنانس منسٹری میں، اور وہ تمام ٹیمز جو تھی انہوں نے اپنی جب رپورٹ کی انہوں نے کہا کہ پاکستان نے غلط اکاؤنٹنگ کی ہے۔ اس وائٹ کالر کرمنل نے جرائم میں شریک ساتھیوں کو اعلیٰ سرکاری عہدے بھی دے رکھے ہیں۔ ڈپٹی گورنر پر حدیبیہ پیپر ملز کیس میں منی لانڈرنگ میں معاونت کا الزام ہے، اور اپنے سمدھی کی طرح ان صاحب کی بھی اربوں کی منی ٹریل جعلی عربی خطوط پر مشتمل ہے۔ تو یہ ڈار صاحب نے جو لیٹر پیش کیے النہان کے ذرا سپیلنگ دیکھیں ان کے، النہان مبارک النہان۔ اچھا اس کے بعد اب ہم نے ذرا ایک ارب روپے کی سرٹیفکیشن ہے اور نام کی سپیلنگ غلط ہے، یہ تو کیلیبری والی چیز پکڑ لا ہے۔ عوام یہ جاننے کا حق رکھتی ہے کہ داتا صاحب اور بری امام مزار کے منتظم اس بددیانت انسان نے ان نیک ہستیوں کے نام پر آخر کتنی لوٹ مار کی۔